الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محترم ناظرین و معزز سامعین، الحمدللہ ہم سبوں نے مل کر کے عید کی نماز عید ادا کی اور اپنے دوستوں احباب کو مبارکبادیاں پیش کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، اس کا احسان ہے۔ آج چند باتیں عید کے تعلق سے آپ کے سامنے میں پیش کر کے عید کے بعد جو 6 روزہ رکھتے ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ نماز عید کو ہم نے ادا کر لیا الحمدللہ۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد میں اب سال بھر کا جو وقفہ ہے ہمارے درمیان اور عید کے درمیان، اب سال میں ایک ہی مرتبہ یہ عید آتا ہے، تو جس طریقے سے ہم اور آپ رمضان المبارک کا قدر کیے، احترام کیے، روزے رکھے، نماز تراویح ادا کیے، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کیے، 5 وقتہ نماز کی باجماعت جو ہم نے کوششیں کی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کے بعد بھی 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر مسجد بھرے ہوتے ہیں نمازیوں سے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں گینے چونے لوگ بچ جاتے ہیں۔ کسی مسجد کے حال آپ دیکھیں تو کسی میں 2، کسی میں 4، کسی میں 8، کسی میں 10، کسی میں 12۔ تو دوستان محترم، اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کی عبادت ہے، اور رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ عبادت صرف رمضان ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ 5 وقتہ جو نماز ہے، آپ بالغ ہو گئے اس وقت سے لے کر جب تک کہ قبر کی منزل کو آپ طے نہ کریں، آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم مسجد جا کر کے پڑھیں، اور اگر کوئی مجبوری لاحق ہو رہی ہے تو گھر میں پڑھیں، لیکن نماز کو ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے بعد 6 روزے شوال کے جو رکھے جاتے ہیں، جس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ مختصر لفظوں میں یوں کہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ وہ سال بھر روزے سے رہا۔ الحمدللہ، تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو 1 مہینے کے ہم رمضان میں روزے رکھ لیے 29 دن، تو یہ 6 روزے بنسبت 29 کے آسان ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں اسے بھی رکھ لیں، تاکہ سال بھر مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں لکھے اور اس ثواب کے ہم مستحق بنیں۔ تطوع انسان کو حریص ہونا چاہیے، تسبیح و تحلیل کی طرف، عبادت و ریاضت کی طرف۔
جب انسان حریص ہو جاتا ہے، عبادت و ریاضت کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ اس کا عادی بن جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قبول فرما لیا۔ اور ہمارا اور آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ لہذا کچھ خاص مخصوص مہینے ہوتے ہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، خاص انعامات ہوتے ہیں اپنے بندوں پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان خاص دنوں کو وہ خاص دن آئیں اور گزر جائیں، اس کے بعد میں ہم عبادت و ریاضت کریں تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں، بلکہ پنج وقتہ نماز کے جو ثواب ہیں وہ ہمیں تو ملتے ہی ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ رمضان میں اس کے ثواب دوگنا کر دیے جاتے ہیں یا 70 گنا یا 50 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، وہ الگ سی بات ہے، لیکن نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب غیر رمضان میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المقدس کے مہینے میں نماز کا اہتمام کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اب شوال کے بعد بھی ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ نماز کی اگر بات کریں تو میرے سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے یا وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ نماز کو پڑھ کر کے اپنے حق میں ثواب کو بٹور لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جان لیں وعیدیں کیا ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو ثابت رکھا۔ ومن ترکہا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا فقد ہدم الدین، تو اس نے اپنے دین کو ڈھانے میں مدد کی۔ اللہ اکبر، یہ وعیدیں ہیں۔ لہذا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں خالص رب تبارک و تعالی سے بندہ کلام کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کر لیتا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ نوافل اور تہجد کا پابند بن جاتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے کہ نماز آپ نے ادا کر لیا تو آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں اس سے آپ سے مقدس ہو گئے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب سے دوستی کریں، اس کی قربت اختیار کریں، تو نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ نماز تہجد کی پابندی کریں اور رات میں جگ کر کے نوافل کو ادا کریں۔ یہ نوافل اور تہجد ایسی عبادتیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں، اور کون ایسا مومن بندہ ہے جو اپنے رب سے قریب ہونا نہیں چاہے گا، اپنے رب کا محبوب بننا نہیں چاہے گا۔ تو دوستان محترم، آج میں اس کلپ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے رمضان میں تمام چیزوں کا اہتمام کیا ہے، اسی طریقے سے عید کے بعد بھی خصوصاً خاص طور سے آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کو ترک نہ کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے ترک کر دے تو کسی حدیث میں ذکر ہے 40,000 برس، کسی میں 50,000 برس، کسی میں 80,000 برس، اس طریقے کے الفاظ ہیں ذکر کیے گئے ہیں کہ جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا۔ آپ سوچیں
امتی کے قدم میں ایک کانٹا چبھے تو سرکار اسے پسند نہیں کرتے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت آپ کو جہنم میں جلایا جائے گا تو سرکار کو دیکھا نہ جائے گا، لہذا ایسے کام کو نہ کریں جس سے سرکار کو تکلیف ہو۔ اس لیے کہ سرکار نے اس دین کو ہم تک کے پہنچانے کے لیے گھر بار کو چھوڑا، پتھریں کھائیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری مصیبتیں اور بہت سارے تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی عورتیں ہیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے ہیں یتیم ہو گئے، تب جا کر کے اتنا اچھا اتنا پیارا دین جو ہے ہم تک کے پہنچا ہے۔ تو اس کے ماننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا رہے، بہتر ہو، تب جا کر کے ہم کامل مومن بن سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ لہذا بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً ہم سب کو اس رمضان اور شوال کے صدقے میں ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔